لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سیلف کیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود غرض ہو جائیں. آپ کو آپ کے آس پاس کسی کو دکھ ہے، تکلیف ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ اصل میں سیلف کیئر ہے کیا، یہی ہمیں آج کی عورت کو بتانا ہے، یہی آج کی ماں، بیٹی، بہو کو بتانا ہے. روحانی، اخلاقی ہر حساب سے اپنا خیال رکھیں گی تبھی اسٹرانگ رہیں گی، اور ہم اسٹرانگ رہیں گی تو کا خیال کیسے رکھے گی. اگر ہم مائیں چاہتی ہیں کہ اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں تو سب سے پہلے وہ اپنا خیال رکھیں گی. ضرورت بھی ہے کہ ہم اس بات پر فوکس کریں اور اس کو سمجھیں کہ جیسے ہی ہماری گود میں بچہ آتا ہے تو ہماری ذمہ داری اس دن سے شروع ہو جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری ایمان کے ساتھیوں، ایمان ٹیم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. وہ جو سب کا خیال رکھتی ہے، وہ جو سب کی چاہت کے مطابق کام کرتی ہے، پھر بھی اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں آج کی عورت کے بارے میں، جو ایک ماں ہے، جو ایک بیوی ہے، جو ایک بہو ہے، جو ایک بیٹی بھی ہے اور ہر رشتے میں منسلک ہے. آپ چاہے اس کو کسی بھی رشتے میں دیکھ لیں، وہ ہر رشتے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وہ سب کا خیال رکھے گی لیکن اپنے آپ کو بھول جائے گی. سب کو کھانا کھلائے گی لیکن خود سب سے اینڈ پہ کھانا کھائے گی. وہ سب کو گرم کھانا دے گی لیکن خود ٹھنڈا کھانا کھانے پہ بھی آمادہ ہو جائے گی. سب کی تیمارداری کرے گی لیکن اپنی بیماری میں بھی وہ گھر والوں کا خیال رکھے گی. کیا ایسا کرنا اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ اگر اس نے سب کا خیال رکھنا ہے، اگر اس نے سب کو چاقو اور چوبند دیکھنا ہے، تو کیا اس کو اپنے آپ کو ایکٹیو اور فریش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج کی عورت کو سیلف کیئر کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو آج جس طریقے سے یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں اس کے بارے میں کہ ہم اپنا خیال کیسے رکھیں، کیسے اپنے خیال کو مینج کریں، لیکن میرے خیال سے آج کی گھریلو عورت اپنا خیال رکھنا چاہتی ہی نہیں ہے. آئیے جانتے ہیں اپنے مہمانوں سے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کی ماں، بہن، بیٹی بیمار ہے، چڑچڑی ہے اور اپنا خیال نہ رکھنے کی وجوہات ہے یہ ساری، یا ویسے ہی ہے اور اپنا خیال رکھنے میں جسمانی اور روحانی خیال بھی آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی اوپر کی چمڑی کو ہی صرف سدھارتے رہیں، صاف کرتے رہیں، لیکن آپ کے دل میں لوگوں کے لیے برائیاں ہوں، آپ کے دماغ میں برے گمانات ہوں اور نہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. آئیے جانتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں سے. میرے ساتھ ایمان ٹیم ہے، ہمیشہ کی طرح ایمان ٹیم کی ایڈمن ابراہیم، تیمیہ اور ولید جو ایمان کے ساتھی کی ایڈمن ہے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ اس موضوع گفتگو میں ہیں. جی ایڈمنز، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع گفتگو تو آپ نے سن ہی لیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ عورت کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی ہے ذہنی اور جسمانی طور پر؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا وہ تعلق نہیں ہے، اور کیوں تھکی چڑچڑی سی، پریشان سی رہتی ہے؟ کیا سیلف کیئر کی اویئرنیس نہیں ہے اس کو؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ثنا، بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آئی ہیں آپ، اور میں بہت عرصے سے چاہ رہی تھی کہ اس موضوع پہ ہم لوگ بات کریں. یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس دور میں جب زندگی اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، سب کچھ آنن فانن جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں ہم سب سے زیادہ جس چیز کو اگنور کر رہے ہیں نا، وہ اپنی صحت کو اور اپنی سیلف کیئر کو کر رہے ہیں. بہت زبردست موضوع ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا جی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ثنا جی، عورت کو اپنی دماغی اور جسمانی صحت کا خیال تو رکھنا ہی ہوگا. اگر نہیں رکھے گی تو وہ دوسروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھے گی؟ اس کو اپنے لیے تو وقت نکالنا ہی ہے، چاہے چند لمحے ہی صحیح. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ثنا، ہم خواتین اگر ذہنی، جذباتی، روحانی، اخلاقی ہر حساب سے اپنا خیال رکھیں گی تبھی اسٹرانگ رہیں گی، اور ہم اسٹرانگ رہیں گی تو ہمارے گھر بھی اسٹرانگ رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہم نے سنا ہی ہوا ہے کہ میں اسٹرانگ تو فیملی اسٹرانگ. وعلیکم السلام. جی ثنا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی جاندار ہو یا بے جان ہو، تو جب تک ہر چیز ان سے وہ توجہ مانگتی ہے، ہر چیز کیئر مانگتی ہے. تو جیسے اگر آپ اپنے گھر میں ایک فرنیچر لے کر آئے ہیں اور آپ نے اس کو ایک کمرے میں پراپر طریقے سے رکھا ہے، اور آپ اس کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، اس کا گرمی اور سردی کے اثرات سے بچاتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 10 سال بعد بھی وہ فرنیچر آپ کے لیے قابل استعمال ہوگا اور بہترین، مطلب نئے کا نیا ہی لگے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے فرنیچر لا کر ایک کمرے میں ڈال دیا اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی ڈسٹنگ کرنی ہے، اس کو آپ رفلی یوز کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے اندر اندر ہی اس کی لکڑی اکھڑنے لگ جائے گی اور بالکل میلا گدلا پرانا لگنا لگ جائے گا. تو یہی حال ہم انسانوں کا ہے کہ ہم انسان بھی توجہ مانگتے ہیں، ہماری بھی کیئر ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور صحت کا خیال بھی صرف وہی شخص رکھ سکتا ہے جس کا ذہن پرسکون ہو، جو اپنی لائف سے خوش ہو. اور خوش وہ رہ سکتا ہے جو شکر گزار ہو. تو خوش رہنے کے لیے خوشی کیا ہے؟ خوشی باہر کے ماحول سے نہیں ہوتی، خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے. جب ہم ہر چیز کو اللہ کا حکمت اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، ہم چیزوں کو پازیٹیو انداز سے دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں سیٹل کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. اور کچھ چیزیں جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین اور توکل ہونا چاہیے. تو یہی چیز ہے جو ہمیں خوش رکھ سکتی ہے، اور اطمینان ہماری لائف میں آ سکتا ہے اس کی وجہ سے. اور جب ہم خود خوش ہوں گے نا تو ہم ہر چیز کا خیال رکھیں گے، ہم چیزوں کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحت دی ہے اور یہ جو حقوق و فرائض کی زنجیروں میں ہمیں باندھا ہے، تو اس کو میں نے پراپر طریقے سے ادا کرنا ہے. اور انسان پر سب سے پہلا حق تو اس کا اپنی ذات کا ہے نا. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو کبھی مومن ہے وہ زیادہ افضل ہے. میرا پہلا سوال آپ سے ہے ایڈمن، سیلف کیئر ایک تو کیا ہے؟ یہ ہماری بہنوں کو پلیز بتائیے. اور صرف بہنیں نہیں، ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ سیلف کیئر کریں، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی انسان ہو. صحت، تندرستی 1000 نعمت ہے اس کے لیے، اور اگر وہ ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے نقصان کیا ہے؟ کیا آج کی عورت کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے، اس کے کانسیکیوسز کی، کہ اگر وہ خیال نہیں رکھے گی، اس چیز کی قربانی دے گی تو اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ دیکھیں ثنا، جہاں تک بات سیلف کیئر کی ہے، وہ جیسے باقی بہنیں بتا رہی ہیں میری، تو میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک ایک ماں، ایک بیوی، ٹھیک ہے، ایک گھر کی جو عورت ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی،
وہ باقی گھر والوں کو بھی اس طرح سے جو ہے نا ان کی صحت مندی کے ساتھ نہیں لے کر چل پائے گی. تو اپنی صحت سب سے پہلے ضروری ہے، اور ہمارا دین بھی، ہمارے نبی کی سنت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانیوں کے نام پہ اور خدمتوں کے نام پہ ہم یہ سمجھتے کہ جو عورت جتنا زیادہ خود کو نگلیکٹ کرتی ہے، جتنا زیادہ وہ اپنی صحت کو برباد کرتی ہے، خود کو پیچھے چھوڑتی ہے، خود کو قربان کرتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے اچھی خدمت گزار وہ جو ہے وہ بیوی بھی ہے، اور وہ ماں بھی ہے، اور وہ بہو بھی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ رویہ بالکل غلط ہے. ہمارا دین بالکل بھی ہمیں یہ رویہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے آپ آگے کریں. دیکھیں ہمارے قرآن کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کی ایک آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ خود کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو ہم سب سے پہلے خود کو بچائیں گے تو ہم باقی گھر والوں کو بھی بچائیں گے نا. اس کو ہم اسی دنیا کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو سیلف کیئر اٹس سیلف بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جب تک خود کھڑی نہیں ہوں گی تو آپ باقی لوگوں کو کس طرح سے حالات کا مقابلہ کرنا سکھائیں گی، خود کو کس طرح سے کھڑا کریں گی. عورت جب تک خود مضبوط نہیں ہوگی، دیکھیں مضبوطی اندر سے آتی ہے، صحت اندر سے آتی ہے. اگر آپ خود اسٹرانگ نہیں ہوں گی تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کو حالات کا مقابلہ کرنا کیسے سکھائیں گی؟ آپ خود یہ جو بدلتا ہوا دور ہے، صبح کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہے، رات کچھ ہے، یعنی کہ آج کل جو آفات آ رہی ہیں، جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دنیا سے قتل ہو رہے ہیں، آنن فانن اموات ہو رہی ہیں. اس میں خود کو سٹیبل رکھنا بہت مشکل ہے، اور وہی بندہ رکھ سکتا ہے جو سیلف کیئر رکھنے والا ہوگا، جو اپنا خیال رکھنے والا ہوگا. اور یہ خیال رکھنا بالکل بھی دنیا داری نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. جب تک ہم اپنی ذات کی فکر نہیں کریں گے، نہ ہم دنیا کو صحیح رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ جنت کما سکتے ہیں. زبردست، بہت اچھی بات ہے کہ اپنا خیال رکھنا دین ہے، دنیا داری نہیں. اچھا ام ابراہیم، آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں، کیونکہ آپ ایک ورکنگ وومن ہیں اور آن لائن کام کرتی ہیں. تو ایک ورکنگ وومن جو گھر سے باہر جا کے کام کرتی ہے اور ایک آن لائن کام کرنے والی ماں اپنا خیال کیسے رکھے؟ ایسا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ورکنگ وومن جو ہے نا ان پر ڈبل بوجھ ہوتا ہے. ورکنگ وومن میں آف لائن کام کرنے والی خواتین بھی آ جائیں گی، جو اسکول میں بھی جاتی ہیں، دفاتر میں بھی جاتی ہیں، اور ہاسپٹلس وغیرہ میں بھی جاتی ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ. اور وہ بھی خواتین آ جائیں گی، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی آ جائیں گی جو کہ گھروں میں بیٹھ کر اپنا آن لائن کام کرتی ہیں. ہر دو صورت میں خواتین پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو گھر بھی دیکھنا ہے، بچے بھی دیکھنا ہے، شوہر بھی دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کی اپنی ذات کہاں پہ جاتی ہے؟ تو سیلف کیئر کا اول تو وہ سوچتی ہی نہیں ہے، اور اگر وہ سوچتی بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے اینڈ میں رکھتی ہے. حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے، نہ اپنے جسم کا، نہ ذہن کا، نہ روح کا، نہ اپنی سوچوں کا، تو نہ ہمارے گھر کے کام خوش دلی سے ہوں گے، اور نہ ہی ہم لوگ پروفیشنلی زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں گے. تو الجھے ذہن کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ہم کوئی بھی کام خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں ورکنگ وومن کیا کرے، کیسے سیلف کیئر پہ فوکس کرے؟ تو ون بائی ون ہم ان سب پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے. سب سے پہلی بات جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بریکس لینا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی بریکس، 5 سے 10 منٹ کا وقفہ، کام کرتے کرتے، آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، لیپ ٹاپ پہ آپ کام کر رہی ہیں، 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں. اس ٹائم میں اسٹریچنگ کریں، ایکسرسائز کر لیں، گہرے سانس لے لیں. کچھ چیز انجوائے کرنا چاہتی ہیں، چائے کا کپ اپنے ساتھ ایک انجوائے کرنا چاہتی ہیں، وہ لے لیں. آپ کو فروٹ پسند ہے، آپ فروٹ کھائیں. بھوک لگ رہی ہے، کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں ہمیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ لینے کی بجائے ہم جنک فوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس جنک فوڈ کو اوائڈ کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اور اس چیز کو محسوس کریں کہ ہاں میں جنک فوڈ کی بجائے ہیلدی فوڈ کی طرف جا رہی ہوں. یہ چیز بھی ہمیں بہت پازیٹیو انرجی دیتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ
اپنی ذات کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، واک کے لیے ٹائم نکالنا ہے. اچھا اب یہاں پر میرے جیسی جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں اس وقت، وہ سوچیں گی کہ ہم کیسے ٹائم نکالیں، ہمارے پاس تو نہیں نکلتا. تو آپ کا بیسٹ ٹائم جو ہے نا صبح فجر کے بعد ہے. اس ٹائم آپ کی پوری فیملی آلموسٹ سو رہی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، یعنی کہ ان گھروں کے سوا جہاں پر ماشاءاللہ سے صبح سویرے بچے بڑے سب نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اس وقت تمام لوگ عموماً باقی گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس ٹائم میں چہل قدمی کریں، اور خالی چہل قدمی نہ کریں بلکہ آپ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت اگر آتی ہے زبانی تو کریں، نہیں آتی تو سنیں. یہ چیزیں آپ کی روح کو سرشار کریں گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گی. اچھا پھر اب ہم کیا کریں، اب ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہمارے ذہن پر ہر وقت ایک اندیکھا پریشر ہے. اس پریشر سے نمٹنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے، اس پریشر سے نمٹنے کے لیے بھی ہم بیبی سٹیپس لیں گے. کیا کریں گے، رات کو ہم نے سونا ہے، ہمیں پتا ہے کہ 10 بجے میں نے سونا ہے، تو 9 بجے میرے پہ لازم ہے کہ میں تمام سوشل میڈیا کو بند کر کے اپنے موبائل کی صورت میں ایک سائڈ پر رکھ دوں، اور سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ انسان اچھا وقت گزارے. ایسے جو آپ سارا دن اپنے فیملی کے ساتھ، جو ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے نا، آپ نہیں گزار سکے، وہ 1 گھنٹہ آپ اس طرح سے مختص کر سکتی ہیں. پھر آپ اگر آپ کو بچوں کو سٹوری سنانے کی عادت ہے، بیڈ ٹائم سٹوری سنانے کی، وہ سنا سکتی ہیں. اگر آپ ان کو سیرہ سٹوری سنانے کی عادت ہے آپ ان کو وہ سنا سکتی ہیں. قرآن سٹوری سنانے کی عادت ہے وہ سنا سکتی ہیں. مینر سکھانے ہیں وہ سکھا سکتی ہیں. مطلب ہمارے پاس وہ 1 گھنٹہ انف ہوتا ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہو اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزار سکتے. ابراہیم، اس سب میں آپ ایک پرسن کو بھول رہی ہیں، شوہر حضرات کیا کریں پھر اس ساری سچویشن میں؟ اچھا پھر اب ہم اپنے شوہر کو اپنے ساتھ کیسے اٹیچ کریں گے، یا اس کو کیسے احساس دلائیں گے کہ جو ہے نا مجھے بھی تھوڑی سی علیحدہ سے ضرورت ہے. تو اس میں یہ کریں کہ اکیلی مت کھپیں. ہم خواتین کا یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا شوہر، یا شوہر تو خیر کم ہی، لیکن اگر بچے بھی ہماری مدد کروانے آتے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بیٹھو بیٹھو میں لاتی ہوں. نہیں، اس طرح مت کریں. بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں. فار ایگزامپل کھانے کا ٹائم ہے، بچوں کو بلائیں، وہ آ کر ٹیبل پہ برتن لگائیں، اور آہستہ آہستہ انہیں اس قابل ہی بنائیں کہ وہ پھر وہ تمام چیزیں لے بھی جائیں کچن کی ٹیبل پر، اور ٹیبل سے برتن واپس سمیٹیں. ایسے بچوں میں سکلز بھی پیدا ہو جائیں گی اور ہمارا برڈن بھی جو ہے وہ ذرا کم ہو جائے گا. اور اسی طرح اپنے ساتھ شوہر کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن بہت 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 اچھی رکھیں. ان کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے ہفتے میں 1 دن فیملی ٹائم رکھیں، تاکہ سب کو یہ نہ لگے کہ ہاں بھئی ہمیں نہیں توجہ مل رہی، اور اس 1 دن میں اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور ٹائم گزارے، سب کے گلے شکوے دور کرے، اور نیکسٹ منڈے سے اپنی ہیلدی روٹین آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتی ہیں. ہماری ایک نئی ساتھی آج ہمارے ساتھ ہیں، ولید. ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ایک گھریلو ماں اپنا کیسے خیال رکھے. کیا اسے اپنا خیال رکھنے کی، سیلف کیئر کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں رکھے گی تو اس کو کیا نقصانات ہوں گے؟ جی ثنا، بالکل. ایک ماں بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو انرجی چاہیے، ورنہ وہ بیمار ہو جائے گی، چڑچڑی ہو جائے گی. اس طرح وہ دوسروں کا خیال کیسے رکھے گی؟ اگر ہم مائیں چاہتی ہیں کہ اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں تو سب سے پہلے وہ اپنا خیال رکھیں گی، اپنے لیے ٹائم نکالیں گی. اپنا خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس بہت سے طریقے ہیں. مثلاً اگر وہ سب کو کھانا اگر سرو کر رہی ہے تو اس وقت وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو پھر میں جو ہے کھا لوں گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسے اپنا وقت، اپنا ٹائم بچانا ہے. اور جب اس کے بچے اگر اکیڈمی کے ہیں یا کالج کے ہیں، اس وقت وہ اپنے آپ کو، جب وہ چلے جائیں، اکیڈمی میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو ٹائم دے سکتی ہے، اپنے لیے وقت نکال سکتی ہے. چاہے وہ میرے خیال سے آدھا گھنٹہ، نہیں تو 15 منٹ یا 10 منٹ بھی وہ اپنے لیے نکال لے. اور جب بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے تو بھی وہ اپنے لیے، اس کی ایک طرح سے سیر و تفریح ہو جائے گی، چہل قدمی ہو جائے گی، اس کی ورزش کر سکتی ہے وہ ان کے ساتھ. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ فجر میں اٹھے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تہجد کا ٹائم اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ وہ تہجد میں اٹھے. اس ایک طرح سے یہ ہے کہ اس میں اللہ سے بھی ملاقات کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ سے بھی ملاقات کا ٹائم ہے، جس وقت کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اور ذہن اور دماغ جو ہے ہمارا، ذہن اور دل جو ہے ہمارا، وہ سکون اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی
تھرڈ وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ جب چھوٹے بچے ہیں اس کے پاس اور جب وہ سو جائیں تو وہ اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے یا اس کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ ان کے ساتھ بھلے ہی تھوڑی دیر کے لیے سو جائے لیکن وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ سو جائے اور ان کے ٹائم کے مطابق اگر وہ بچے 3 گھنٹے سو رہے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ نیند دے کے اٹھ جائے، پھر وہ فریش ہو جائے گی. اس طرح سے وہ دن بھر میں اپنے آپ کو تر و تازہ رکھ سکتی ہے. جی امید ہے میرا اگلا سوال آپ سے ہے اور بہت کامن کوشچن ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بالکل بھی سیلف کیئر کا دھیان نہیں رکھتی ہیں. ایوری باڈی نوز کہ پارلر کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، بازاروں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. نہ تو بچیوں کی اللہ تعالیٰ سے وہ اٹیچمنٹ کرائی جاتی ہے جس سے وہ اپنی روحانی تربیت کر سکے، نہ ہی ان کی جسمانی ایک کوئی ایسی تربیت ہوتی ہے جس سے ان کو بتایا جائے کہ تمہاری سیلف کیئر کیا ہے، بلکہ ان کی بیہیویئر کی تربیت بھی نہیں ہوتی. تو ماؤں کو کیا کرنا چاہیے، ماؤں کو کیا سکھانا چاہیے، ایک بیٹی کو ماں کیا بتائے کہ تمہاری اپنی سیلف کیئر کیا ہے جس کو تم نے شادی کے بعد بھی مینٹین رکھنا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کہ ہم اس بات کو فوکس کریں اور اس کو سمجھیں کہ جیسے ہی ہماری گود میں بچہ آتا ہے تو ہماری ذمہ داری اس دن سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو نہ صرف روحانی طور پر مضبوط کریں. ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو نا مالی طور پر مضبوط کرتے ہیں، ہم اس کی ڈگریوں کی فکر کرتے ہیں اور ڈگریاں دلوانے کے پیچھے بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل سیکیور ہو جائے، وہ مالی طور پر بہت زیادہ ایکسل کریں، وہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کروڑوں میں کمائے. نو ڈاؤٹ یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں لیکن اس کو پوری زندگی بھی حاوی کر لینا اور پھر اس کے پیچھے سب کچھ قربان کر دینا یہ بہت غلط ہے. آپ یقین کریں کہ میں دیکھتی ہوں تو بڑا دل کو کچھ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لڑکیوں کی انگیجمنٹ اناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ میک اپ خریدے جا رہے ہیں جی، یہ آرڈر دیے جا رہے ہیں، لہنگے بن رہے ہیں اور برانڈ کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن وہ بھی ایک لمٹ کے اندر. اس کو پوری زندگی پہ حاوی نہیں کرنا، یہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آپ کی بچی کی روحانی ضروریات، اس کی جو ذہنی حالت ہے اس کے اوپر بھی آپ کو توجہ کرنی چاہیے اور اس کو ایک اپنے بیلنس انسان بنانا ہے. یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں سب کچھ مال سے شروع ہو اور مال پہ ہی ختم ہو جائے اور اس کو یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ اس نے بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، اس نے وہاں پہ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسے بڑوں کی خدمت کرنی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کنفلکٹ ہو جاتا ہے، کوئی تضاد ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ کیسے ہینڈل کرنا ہے اور یہ نہ ہو کہ اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں. اس کو باؤنڈریز سیٹ کرنی آنی چاہیے، نہ اس نے کسی پہ ظلم کرنا ہے اور نہ ظلم سہنا ہے. خدا را اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کیونکہ یہ آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہے. اچھا اگلا میرا سوال آپ سے ہے ایڈمن کہ ایک عورت جو ہے ایک ماں ہے اور وہ گھر میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہی ہے، اس سب میں وہ شوہر کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے لیکن اس کو وقت نہیں ملتا شوہر کو، کیونکہ دونوں کی بزی روٹین ہوتی ہے، دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. شوہر باہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے ایز اے قوام اور عورت گھر میں ایک جو ہے اپنی پوری ذمہ داریاں، اس میں بچوں کو پالنا، کھانا بنانا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چیزیں آ جاتی ہیں جو ڈیلی روٹین میں شامل ہوتی ہیں. اس میں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا. ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے میں اپنی ضروری چیزیں کب اپنے شوہر سے ڈسکس کروں، کب بچوں کے معاملات ڈسکس کروں، یا کوئی ایسی بات جس کو اس کے شوہر کے ساتھ کر کے اسے سکون ملتا ہے اور وہ اس وقت میں چاہتی ہے کہ بس اس میں مجھے کوئی آواز نہ دے، اس میں مجھے نہ کوئی بچہ بلائے، اور پھر وہ کیسے اس ٹائم کو اچیو کرے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں ایک عورت کی نیچر جو اللہ نے بنائی ہے نا وہ جذبات سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ اس کی نیچر اللہ نے ڈفرینٹ بنائی ہے.
تو عورت اپنے گھر کے سارے کام بخوبی، بچے پالنا، گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا، اور جو اپنے ان لاز ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، یعنی کہ جو بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے ایک اچھی ماں بننے کی، ایک اچھی بہو بننے کی، ایک اچھی بیوی بننے کی، وہ تبھی فلفل ہو سکتی ہیں، تبھی وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتی ہے جب اس کی اپنے شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ لیول بہت اچھا ہو، اور اس کے شوہر کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرے جو وہ چاہتی ہے، جس طرح سے وہ چاہتی ہے۔ یہ ایک اس کے نا سارے کاموں کا کی پوائنٹ ہے، اس کی پوری لائف کا کی پوائنٹ ہے۔ جتنی زیادہ آپس میں ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ان کا ٹائم اچھا سپینڈ ہوگا، تو اتنا زیادہ جو ہے وہ شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنی ساری ذمہ داریاں وہ پوری کر سکے گی۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ ہر ایک کا سنیریو اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کام کرتی ہے ایک عورت کی سمجھ اور اس کی عقل کہ وہ کس طرح سے اپنے وقت کو مینیج کرتی ہے اور کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالتی ہے۔ بچے چھوٹے ہیں تو وہ جو خاتون ہے وہ اس لحاظ سے مینیج کرے کہ بچوں کو کسی کام میں بزی کر کے ان کو ٹرائز دے کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے کوئی ڈرائنگ، یا اگر گھر میں کوئی نانی دادی اس طرح کے مطلب فیملی میں رہتی ہیں تو ان کے حوالے کر کے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھیں، اچھی باتیں کریں، جو بھی وہ کہنا چاہتی ہیں کریں، جس میں کوئی شکوے شکایتیں نہ ہو، جس میں صرف ان کی اپنی پرسنل باتیں ہوں۔ یہ مینیج ہر عورت نے خود کرنا ہے، اس کو ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ مطلب وہ آپ اس طرح سے کریں گی، آپ اس وقت بیٹھیں گی، آپ اس صبح بیٹھیں گی، شام بیٹھیں گی۔ یہ ہر عورت کی اپنی نیڈ ہے، ہر عورت کا اپنا ٹائم ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلے گی۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، ان کو ویسے بھی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، تو پھر بھی خاتون اپنے لیے کو ٹائم ایسا نکال سکتی ہے۔ تو یہ ہر عورت نا اپنے اس کے لحاظ سے چلے گی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بچے اگر بڑے ہیں، گھر میں کوئی ہے، تو آپ میاں بیوی جو ہے، بے شک آپ نے آلو سبزی ہی لینی ہے، اسی کے بہانے گھر سے جو ہے وہ نکلیں اور دونوں واک کرتے ہوئے جائیں اور ساتھ میں جو ہے وہ چٹ چیٹ کریں، باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا اس کو آپ اس کو یہ چھوٹا سا نام آپ دے لیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے۔ کہ ایک تو ہنی مون وہ ہوتا ہے نا جو شادی کے بعد ہوتا ہے بچوں سے پہلے، لیکن اس طرح کے بہت سارے ہنی مونز جو ہیں وہ آپ پلان کر سکتی ہیں، جس میں آپ ہوں، آپ کے ہسبینڈ ہو، بے شک وہ کوئی بریڈ لینے جا رہے ہیں، انڈے لینے جا رہے ہیں، کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ساتھ میں جو ہے نا، بچے اپنے اپنے کام میں بزی ہیں یا کوئی بڑا گھر میں ہے تو ساتھ چلے جائیں۔ اس میں یہ کہ آپ دونوں کی آپس میں کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ایک ہیپی موڈ میں دونوں چلیں اور واک کرتے ہوئے جائیں اور گھر آئیں، تو اس میں بھی آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، اور عورت کی جو وہ جذباتیت کی جو اس کا جو جذباتی پن ہے، جو وہ جو جذبات رکھتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے، اس کو بھی کافی حد تک اس کو وہ فلفل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری بہت ہے، لیکن اس میں نا سارا کام عورت کا ہوتا ہے، وہ یہی انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دیتے، وہ مجھ پہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ اس کی وجہ ہوتی یہ ہے کہ وہ خود اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتی، اس کا کوئی ٹائم کام پہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ سب سے بڑی جو خرابی ہوتی ہے ہم خواتین کی، کہ ہم جو بچوں کو بھیج کے، شوہر کو بھیج کے جب خود سو جاتی ہیں، رات کو دیر سے سوتی ہیں، صبح دیر سے اٹھتی ہیں، ہر کام لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر جو ہمارا اپنا می ٹائم ہوتا ہے، جو ہم نے اپنے ساتھ گزارنا ہوتا ہے یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، وہ پھر نکل نہیں پاتا، چڑچڑی رہتی ہیں، غصے میں رہتی ہیں، اور اس ساری خرابی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پورے ماحول پہ اثر پڑتا ہے۔ Do you mean کہ she works on her emotions before that? ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ لوگوں نے اگر اپنی لائف کو چینج کرنا ہے نا، اس کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے، اپنی سیلف کیئر کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، تو اس کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا آپ کو اوپر سے کہنے کے لیے، یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ آپ تو آج کل تو دیکھیں ٹائم مینجمنٹ اور سیلف مینجمنٹ کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، اور سب سے بڑی بات، اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کھولیں، چیٹ جی پی ٹی کو آپ دین سیکھنے کے لیے تو استعمال نہ کریں، وہ اس لحاظ سے تو اتنا
جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ اس دنیا کی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ یوز کرتے ہیں، آپ اس کو اپنی روٹین لائف بتاتے ہیں، تو وہ آپ کو آگے سے بہت اچھے جو ہے وہ آپ کو آنسر دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ تو آج کل تو یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں اویئرنیس حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے بنسبت کہ اس وقت جب یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو بہت مشکل ہوتی تھی، کتابیں پڑھنی پڑتی تھی اور فاصلے اٹینڈ کر کے لیکچر سیکھنا پڑتے تھے۔ اب تو ایک ٹچ پہ سب کچھ موجود ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم کوکنگ میں، ہم اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ میں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے میں اتنا ہماری زندگیوں میں فالتو ٹائم ہے، ہم یہاں پہ لگا دیں گی ان تینوں یونٹس پہ، لیکن جہاں بات آتی ہے اپنی ذاتی اصلاح کی، اپنی سیلف کیئر کی، وہ ہم یہی سمجھتے کہ بس ایک اچھی ریسیپی بنا کے کھا لی یا ایک اچھا سا جوڑا پہن لیا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیزائننگ کر لی، اور یا پھر اپنے دل میں جو بھڑاس ہے لوگوں کے خلاف وہ نکال دی، یہ بس سیلف کیئر کی چیزیں۔ یہ سیلف کیئر یہ نہیں ہے۔ سیلف کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات پہ کام کریں، آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کریں، کسی بھی قسم کے حالات میں ہوں آپ نے اپنے ایموشنز کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا خیال رکھیں گی، اور اپنے خیال میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ کا اپنے رب سے تعلق کتنا ہے۔ تعلق سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، وہ تو فرائض میں، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے۔ تعلق سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی اور غم میں اللہ کو کتنا یاد رکھتی ہیں۔ تعلق سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے آپ کے دل میں خیال کس کا آتا ہے؟ اللہ سے تعلق آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ کوئی آپ کا بہت ہی قریبی، جو آپ کے سانس سے بھی زیادہ قریبی ہو۔ تو جب تک آپ کا یہ تعلق نہیں ہوگا، آپ سیلف کیئر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ انسان ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوں گی، یہ نہیں کہ ہم خطاؤں سے بالکل پاک ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غلطیاں ہوں گی، معافی مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، جب آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کا احساس ہوگا تو اتنا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے ایسے گروپس ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ایمان ٹیم ہے، کافی عرصے سے یہ آپ لوگوں کو موٹیویشنل چیزیں بھیج رہی ہے، اور میں نے خود جو ہے بذات خود اپنی زندگی کو چینج کیا ہے انہی کے لیکچرز، انہی کی پوسٹ کی وجہ سے۔ اور یہ ایک عورت کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے ایک بہت بہترین آپشن ہے کہ ڈیلی آپ کے پاس جو موبائل میں گروپ میں جو چیزیں آتی ہیں آپ ان کو پڑھیں، ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ بہترین سیلف کیئر آپ کی ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ کو نہیں بدلے گا، کوئی آپ کو بدل ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود اپنی ذات کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گی۔ ہر چیز پہ جذباتی ہو جانا، ہر چھوٹی چیز کو بہت بڑا کر دینا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نا زندگی کے مقصد سے ہٹا دیں گی۔ ہماری جو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سنوارنا تو ہے ہی، لیکن آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہم ساتھ لے کر چلیں گے نا تو آٹومیٹکلی ہماری جو لائف جو ہے نا وہ سنورتی چلی جائے گی۔ ابھی ابھی ہمیں آمنہ نے جوائن کیا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی، اور ان سے رہا نہیں گیا، اور یہ چاہ رہی تھی کہ میں بھی پوڈ کاسٹ میں شامل ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں شامل کرنا تھا، اور انہوں نے بھی اپنا حصہ اس نیکی میں ڈالنا تھا۔ اور جی آمنہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور ٹاپک آپ نے سن ہی لیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک عورت کی خود کی کیئر جو ہے اس میں اس کے خاندان کی بھلائی بھی ہے اور اس کی بھی بھلائی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جب ہم سیلف کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہم می ٹائم، یہ ٹائم، وہ چیزیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بہت بیسک سے پہ چلے جائیں نا اور صرف رسول اللہ کو دیکھیں، کیونکہ وہ پرفیکٹ تھے نا،
وہ ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل تھے، بلکہ ہمارے لیے ایک ہی رول ماڈل ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میں سیلف کیئر کو اگر ان کی رکھی ہوئی اگزامپل کی روشنی میں دیکھوں تو اتنی خوبصورت انہوں نے ایک اگزامپل سیٹ کی ہوئی ہے۔ سیلف کیئر کا مطلب ہے نا اپنا خیال رکھنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں مضبوط کر پاتے تو سیلف کیئر ہم کیا کریں گے؟ آپ دنیا کی ساری مغربی مشرقی باتوں کو اکٹھا کر کے سیلف کیئر کے ٹوکرے میں ڈال لیں، وہ انکمپلیٹ ہے اگر اس ٹوکرے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات کی پرچی نہیں پڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے می ٹائم یا اپنا ڈاؤن ٹائم یا اپنی سیلف کیئر کی بڑی بیسک سی ایک ماڈل سیٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو یہ سروکار نہیں رہتا تھا میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ یو آر دی بیسٹ، دی سافٹیسٹ پرسن آن ارتھ، اتنے ہمبل کہ لوگ جب ان سے بات کرتے تھے تو وہ رخ موڑ کے مسکرا کے جواب دیتے تھے، تکلیفوں کے باوجود مسکراتے تھے۔ لیکن جب وہ نماز کی سٹیٹ میں انٹر ہوتے تھے، وہ کیا خوبصورت کیفیت ہوتی تھی ان کی کہ ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ انہیں احساس نہیں رہتا تھا اب دنیا میرے آس پاس کیا کر رہی ہے۔ ان کو یہ تھا کہ میرے رب سے تعلق مضبوط ہو۔ تو یہ چیز ہی ہم نے سیلف کیئر میں سب سے پہلے لے کے چلنی تھی، اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی تو مضبوط کرنا تھا۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ تعلق میں بات آ جاتی ہے قرآن پاک سے تعلق کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ نا ہم اپنی بڑی بوڑھیوں کو دیکھیں نا، جن کو ہم آج کچھ سمجھتے نہیں ہیں، پچھلی جنریشنز کے، انہوں میں تو سیلف کیئر جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں کہتی ہوں نہیں، ان سے سیانا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے وہ سیلف کیئر نہیں کرتی تھیں؟ وہ اپنے دن کا آغاز ہی اس بات سے کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق ان کا مضبوط تھا، نماز ادا کی، اس کے بعد قرآن کھولا۔ ہم کہتے ہیں جی وہ بس ریڈنگ کرتی تھی قرآن کی، بس تلاوت، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا قرآن میں کیا ہے۔ اب ہمیں یہ سب چیزیں تو آتی ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق انہوں نے اتنا اسٹرانگ رکھا ہوتا تھا۔ اب ایک ریسرچ کی اگر میں اگزامپل دے دوں، میں نے بھی یہ چیز پچھلے دنوں ایک جگہ پڑھی کہ دن کے آغاز میں چند منٹ تک، سپوز آئی گیس 10 یا 12 منٹ ہیں، اگر آپ کسی لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے سب کانشیس میں، کانشیس میں، آپ کی ذات پہ بیسیکلی وہ اثر ڈالتا ہے اور آپ اس کی روشنی میں جو ہے نا اپنا دن گزارتے ہیں۔ تو یہی تو تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں یہی ہوتا ہے۔ So my point of self-care is کہ the basic necessity, the basic step is کہ آپ اپنی نمازوں کو اپنی ساری روٹین میں سب سے اوپر رکھیں، کیونکہ وہاں سے آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہوتا ہے۔ روحانی طور پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے مضبوط ہوتے ہیں نا، تو پھر دن کے باقی حصوں میں اپنے جگ میں سے سب کو پانی بھر بھر کے دینا آسان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ابھی آمنہ کہ عورت کو اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور اس کا یہی تعلق جو ہے اس کی سیلف کیئر کی بنیاد ہے، لیکن یہاں پر اصل میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو لڑکیاں سوچتی ہیں کہ اب ہم سیلف کیئر کیسے کریں، کیونکہ جو ان کی سیلف کیئر کی روٹین ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان کے خیال سے، اور عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بہو بن کے ان کی جو ہے وہ شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بہو اور ساس کا جو یہ ایک رشتہ ہے، اس میں بیلنس قائم کر کے دونوں الگ الگ طور پہ یا دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ایک سیلف کیئر نہیں کر سکتی؟ بہو کے کردار میں عورت کو اپنی آئیڈینٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں نلیفائی کر دیتی ہیں خواتین اپنے آپ کو ایز اے بہو، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بطور بیوی سوال کرنا ہے اور ان سے بطور ماں سوال کرنا ہے، اور یہ جو ساتھ کے کمپلیمنٹری سپلیمنٹری جو بھی ہم کہنا چاہیں ان کو، یہ وہ پیپرز ہیں، ان کا جواب دینا ہے، لیکن اتنی ان کی سختی نہیں ہے جتنی بطور ماں اور بطور بیوی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کرنی ہے۔ اور اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے نا کہ ایک عورت بس اپنا آپ، اپنی جان، اپنا سب کچھ
کپڑوں، کھانوں، صفائیوں کی نظر کر دیں. ہماری پچھلی جنریشنز یہ خود کرتی رہی ہیں، اور ہم اپنے اگلی جنریشنز کو بڑا اس سے بتاتے ہیں کہ اوہو تم بھی یہ کرتی ہو، اچھا اچھا بس ہوتا ہی ہے یہ سب. کیوں آپ کے بچوں کا آپ کی ذات پہ حق نہیں ہے کیا؟ اصولاً تو ہوتا یہ کہ بچوں سے ہی عورت کو ٹائم نہیں ملتا. ہاں یہ رسپانسبلٹیز ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کی اہمیت نہیں ہے. آبویسلی گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، یہ سب آپ نے کرنا ہے، تو تب بھی آپ ان کا پیٹ بھریں گی، ان کو اچھے صاف ستھرے کپڑے پرووائڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، صاف ستھرا ماحول دیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیسک ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف اسی چیز میں پڑے رہیں. اور ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جو سب کچھ کرتی ہیں، یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں. سیلف کیئر کے نام پر اتنی زیادہ مسکنسیپشن کیوں ہے؟ کیوں اتنی زیادہ غلطیاں کرتی ہیں عورتیں؟ اپنا خیال رکھتے ہوئے خواتین بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں. چلے چند ایک کو اگر یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. جیسے سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ شادی ہوتے ہی لڑکی یہ بھول جاتی ہے کہ شادی سے پہلے جو میری زندگی تھی، میری ایک ذات تھی، میری ہابیز تھیں، مجھے ان کو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہر وقت اویلیبل رہنا ہے. یہ پہلی غلطی ہے، ٹو بی اویلیبل آلویز. بھئی ہر وقت دستیاب رہنے والے کو تو ویسے ہی کوئی کچھ نہیں سمجھتا. دوسری بات، دوسروں کے برے موڈز کی، ان کے رویوں کی ذمہ داری خود پہ ڈال لینا. یہ سوچتے رہنا کہ او شاید میری کسی بات سے کسی کا موڈ خراب ہے، تو وہ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہنا اور خود کو ڈیگریڈ کرتے رہنا. تیسری بات، یہ سوچنا کہ فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا. بھئی نہیں سوچے گا کوئی آپ کے بارے میں اچھا جس نے نہیں سوچنا. آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں. خواتین یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا امرود کو ڈھونڈتی ہے کہ وہ میٹھا ہو. میٹھا امرود ڈھونڈنے کے بعد اس کو نمک لگا کے کھاتی ہے. تو آپ کیوں دوسروں کے بارے میں سوچ کے ہلکان ہیں؟ اچھا، چوتھی بات، ہم نا بچیوں کو بڑا ہی ٹرین کرتے ہیں یہ کہہ کے بچیاں تو ہر وقت چلتی پھرتی اچھی لگتی ہیں، کام کرتی اچھی لگتی ہیں، بچیاں فالتو نہیں بیٹھتی. کیوں؟ بچیاں انسان نہیں ہوتی ہیں. اپنے آرام کرنے پر ہم خواتین خود ہی گلٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، خود کو جسٹیفائی کرنے لگتی ہیں اپنے ذہن میں دوسروں کے سامنے. کیوں ایسا کرتی ہیں ہم؟ یہ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ذات کا حق آپ پر ڈالا ہے. آپ کا بھی حق ہے کہ کچھ دیر آپ آرام کر لیں. جب تھک جائیں، جب لگے کہ آپ گر جائیں گی، کم از کم اس سے تھوڑی دیر پہلے خود کو 10-15 منٹ ریلیکسیشن دیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے، ایک اور غلطی کر جاتے ہیں. جیسے آج کل ہم باؤنڈریز کا نا بہت راگ الاپتے ہیں، جیسے یہ بڑا کوئی نیا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے جو پہلے نہیں تھی. اور اگر اب لڑکیوں کو یہ سیٹ کرنا پڑے تو وہ ماتھے پہ بل ڈال کے اگلے کو احساس دلائیں جی یہ میری باؤنڈری ہے. نہیں، آپ بڑے ادب سے، بڑے سکون کے ساتھ بھی یہ باور کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ وقت اپنے لیے چاہیے، اس کے بعد میں آپ کا کام کر سکتی ہوں. اول تو ہم بچیوں کو سکھاتے ہی نہیں ہے نا کہ آپ نہ کہہ دیں. اچھی بچیاں تو نو بھی نہیں کہتی کسی کو، ٹھیک ہے. تو ہم چاہے بچیوں کو یا بچوں کو نو کر کے ان کو جو ہے نا ان کو نو کی اتنی عادت ڈال دیں کہ وہ سن کے اس کو اگنور کر جائیں. لیکن یہ غلطی ہے ہماری. اب ہمیں بطور مائیں یا بطور خواتین آگے بچیوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ اپنا خیال رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ نے گھر کو لے کے چلنا ہے، آپ گھر کی بیک بون بنیں گی آگے چل کے. اچھا، ایک غلطی اور بھی کرتی ہیں ہم، سب سے آپ اس کو کہہ لیں بیسک غلطی ہے، جذباتی صحت جو ہے نا اس کی ذمہ داری نہیں لیتی. ہم اتنے زیادہ اندر سے ویک ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو ویک کر لیتی ہیں کہ جو چیز ہمارا ذہنی سکون تباہ کر رہی ہے نا اس سے فاصلہ نہیں رکھتے ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فلاں انسان نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تو آپ اس سے ڈسٹنس پہ آ جائیں. نہیں بھائی، پہلے اپنے اندر تو جھانکیں. آپ بعض دفعہ خود ہی نیگیٹو سوچ کر اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. اپنی نیگیٹو سوچوں سے بھی فاصلہ اختیار کریں.
نگیٹو لوگوں سے فاصلہ اختیار کریں ایک لمٹ تک، قطع تعلق ہی نہ کریں لیکن محدود رویے رکھیں، لیکن اسمائل کے ساتھ رکھیں۔ بہت شکریہ آمنہ، ہمارے سامعین کو ضرور جو آپ نے غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں وہ بہت اچھی لگیں گی، اور امید کرتی ہوں کہ وہ اس پہ ضرور کام کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس حساس موضوع پر اپنی کوئی رائے دے سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ایمان ٹیم، ام ولید، ام تیمیہ، ام ابراہیم اور ایڈمن، کہ آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ سیلف کیئر، اپنا خیال رکھنا، اس میں توازن، اس میں غلطیاں، سب نے اپنی اپنی رائے سے ہماری آڈینس کو جو ہے ایک اچھا موقع دیا ہے کہ وہ پھر سے اپنی سیلف کیئر کرے، اور سیلف کیئر کے نام پہ جو وہ غلطیاں کرتی ہے اس سے بچے۔ جی میری بہن، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا کہ بہت اچھا موضوع آپ نے رکھا، اور ہمیں آپ نے اس بات کا موقع دیا کہ ہم بتا سکیں کہ ویسے بھی یہ زندگی جو ہے وہ اس کو ہم 100% سکون میں لا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو زندگی ہے، اس میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں پریشانیوں میں بھی ڈالوں گا اور خوشیاں بھی دوں گا، تو یہ تو آزمائش کی جگہ ایک امتحان کا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، بس اللہ سے مدد اور ہمت جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ کی وجہ سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملا اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اپنے ساتھیوں تک پہنچا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس ساری کنورسیشن سے آج یہ بات تو واضح ہو گئی کہ لوگ ہماری سیلف کیئر میں کوئی بھی رول پلے نہیں کرتے، بلکہ ہماری اپنی ذات ہی اس چیز میں آڑے آ رہی تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایسے موقع فراہم نہیں کرتے، ہمارے گھر والے ہمیں موقع فراہم نہیں کرتے کہ ہم اپنا خیال رکھیں، حالانکہ ہم خود ہی اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتی۔ جب سارا گھرانہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو ہم کھڑی کھانا سرو کر رہی ہوتی ہیں یا کچن میں اور چیزوں کے بکھیرے سمیٹنا شروع کر دیتی ہیں، یا اگر ہم دوسروں کا خیال بیماری میں رکھتی ہیں تو خود بیماری میں کام کرنے لگ جاتی ہیں، حالانکہ ڈاکٹر اور گھر والے ہمیں بار بار منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتی۔ تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گی تو ہمارے گھر والے بھی ہمیں اہمیت نہیں دیں گے، لوگ بھی ہمیں وہ رسپانس نہیں دیں گے جو ہم خود اپنی باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے نہیں دیتی ہیں۔ اور مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے روحانی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کس طریقہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے ہماری ایڈمنس نے، ہمارے ساتھیوں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ سو آج ہی سے بسم اللہ کیجئے اور اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، کیونکہ یہ سیلف کیئر کا سب سے بڑا راز ہے۔ می ثنا عثمان سائننگ آف فرام ایمان کے ساتھی یوٹیوب چینل۔ ہمارے لیے فیڈ بیک کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی پوڈ کاسٹ پہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفريح.